علیکم حمزہ، کیا حال ہیں؟ اچانک کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں محمد شکیل حسین اور میرے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح حمزہ ابن وسیع۔ حمزہ، لاسٹ جو ہمارا ویڈیو تھی ہماری، اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس میں ہم بات کر رہے تھے انسان اور جانور میں کیا فرق ہے۔ شکیل، جو ہم نے بات کی تھی وہ تو لاسٹ ختم کچھ جنگوں پہ ہوئی تھی، اور جنگوں میں جس طرح سے جو ہے انویژنس کی لڑائی ہوتی ہے اور ایک مسلط ہونے کے لیے جنگیں کی جاتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے یہ پورا ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا کچھ نظم اس طرح کا ہی رہا ہے۔ لیکن جب جانور اور انسان کی بات آتی ہے شکیل، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں اپنے کمپیریٹیو انالیسس ضرور کرنا چاہیے۔ یعنی یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا لوگ بہت اچھے ہیں، بہت سب کچھ اچھا چل رہا ہے، لیکن شکل دیکھا جائے تو جانور اور انسان میں فرق شعور کا تو ہو۔ جانور اس طرح سے نہیں سوچ رہا ہے جس طرح سے انسان سوچتا ہے، ورنہ وہ لوگ کوئی ایسا کنسٹرکٹیو کام کر جاتے ہیں۔ اور تو اس میں بہت سی بحث ہوتی رہی ہے، لیکن انسان کے پاس شعور بہت بڑی ایک حجت ہے۔ اور ہم اگر دیکھے جائیں تو دیکھیں تو جانوروں کی زندگی میں بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے، اگر وہ لوگ لرننگ میں بہت تیز ہوتے ہیں، تو اگر ایک شیر کا بچہ ہے، وہ ایک شیر کو دیکھ کے ایک تو کہتے ہیں اس کے اندر بلٹ ان ایک شیر والی کوالٹیز ہوتی ہیں اور وہ بڑے ہو کے شکار کرے گا، لیکن وہ بہت سی چیزیں دیکھ کے بھی سیکھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی سیم پیٹرن کی لائف سب لوگوں کی چلتی ہے، کوئی ایسا واضح فرق نمایاں نہیں ہوتا، لیکن ہم انسانوں میں فرق کر سکتے ہیں کہ اس کا پیٹرن آف لائف ڈفرینٹ ہے، اس کا پیٹرن آف لائف ڈفرینٹ ہے، اس کے مسائل ڈفرینٹ ہیں، اس کے مسائل ڈفرینٹ ہیں، یہ شخص منطقی طور پر ایسا ہے، یہ شخص منطقی طور پر ایسا ہے۔ یعنی جذبات کے ساتھ منطق بھی جو ہے انسان کے اندر پائی جاتی ہے، اور اس کا ہونا ضروری بھی ہے۔ جانوروں میں جو ہے ایک جیسا سیم پیٹرن چل رہا ہے، یہی چل رہا تھا، یہی چلتا چلے آ رہا ہے۔ تو میرے خیال میں آج کے انسانوں کا بھی ایک المیہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو ہے مطلب ان کے اندر کوئی ایسی نیل مرام اور ایک ایسی کیفیات نہیں ہے کہ جو ہے وہ ایکسیپشنل کیسز کی ایک الگ بات ہے، لیکن وہ بھی بس جو ہے نا انڈاکٹرینیشن پہ چل رہا ہے۔ جو اس کو ملا، اس نے دیکھا سنا، بس وہی سچ ہے، اور اس بنیاد پر وہ اپنی پوری شخصیت کھڑی کر لیتا ہے۔ تو میں ذاتی طور پر جب لوگوں سے ملتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں سارٹ آؤٹ کروں کہ اس کی اپنی شخصیت کیا ہے۔ اگر میں شکیل سے مل رہا ہوں تو بنیادی طور پر شکیل کیا ہے۔ اگر شکیل میں سے مجھے وہی ساری باتیں مل جائیں گی کہ جس میں جو ہے وہ لوگوں سے سن کے مجھ تک بات پہنچا رہا ہے اور کہیں سے پڑھ کے مجھ تک بات پہنچا رہا ہے، تو میں بولوں گا اس میں شکیل کی سوچ کہاں ہے، شکیل اس چیز کو کیسے دیکھ رہا ہے، اس کا نظریہ کیا بولتا ہے۔ خالی کسی بھی چیز کو پہ بیت کر لینا یا اس کو سچ مان لینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو بہت آسان راستہ ہے۔ یہ تو ہر شخص کرتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے بہت آسان راستہ ہے کہ ہم جو ہے جو بھی ہمیں ملا، ہمیں جو بلیفس ملے، جو نارمز ملے اور جو سوسائٹل نارمز ملے، جو کلچرل ویلیوز ملی، میں ان کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر کے اپنی زندگی گزارتا جاؤں، تو یہ زندگی تو بہت آسان ہے، مجھ پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا۔ صحیح بات۔ میں سب کے ساتھ ایڈجسٹ ہو کے نکلتا چلا جاؤں گا۔ جیسے نیٹشے بولتا تھا کہ میں نے جو ہے سچائی کا راستہ چنا ہے، اس میں بہت تکلیف ہے، میں چیزوں کو خود سے فیل کروں گا، فیس کروں گا۔ اور اگر آپ کو ایک اچھی زندگی گزارنی ہو تو آپ سوسائٹل نارمز کو ایکسیپٹ کر لیں، کلچرل نارمز کو ایکسیپٹ کر لیں، جو بھی ویلیوز بنی ہوئی ہیں آپ کے معاشرے میں، جیسا لوگ کہتے آئے ہیں آپ کے بڑے اکابرین، ان کو آپ سچ مانیں اور ویسی زندگی گزار لیں، تو اس میں تو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جو سب کہہ رہے ہیں وہی میں کہوں گا تو مجھ سے تو کوئی اختلاف ہی نہیں کرے گا۔ صحیح بات۔ لیکن اگر میں بولوں نہیں، جو اچھی باتیں وہ اچھی باتیں میں ان کو قبول کرتا ہوں، اور جو باتیں میرے لیے استجاب کا پہلو میرے اوپر، میں اس کو استجابی کیفیت میں جا رہا ہوں جن باتوں کی وجہ سے، تو ان باتوں کو میں خود دیکھوں گا، سمجھوں گا، پھر اس کے بعد کسی فیصلے پہ پہنچوں گا کہ آیا کہ وہ باتیں صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ یار یہاں پر میں مختلف بھی ہو سکتا ہوں۔ اچھا، یہاں پر میں اچھی اور بری بات کو جو ہے نا میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں۔ یہاں پر اچھی اور بری بات کو نہیں لے رہا ہوں۔ اگر مجھ سے پوچھے تو میں بولوں گا یار یہاں پر حق اور باطل کی بات، میں اس کو اس طرح لوں گا کہ سچ کیا ہے۔ اچھی اور بری بات تو چلو ایک الگ میٹر ہے، اس کو میں الگ طریقے سے لوں گا کہ یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے۔ لیکن اگر سوسائٹی میں جس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، میرے یا ہمارے اینسیسٹرز یا میرے پیرنٹس یا جو
باتوں کو فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں یا جن معاملات کو فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں ان میں سے اچھی اور بری بات کو نہیں لوں گا یار, ان میں سے حق اور باطل کو لوں گا کہ سچ اور غلط کیا ہے. بالکل, میں اس وقت مذہبی حقائق کو نشانہ نہیں, میں نارملی ایک بات کر میں رہا ہوں, عام باتوں کی بھی بات کر رہا ہوں, آئیڈیاز کی بات کر رہا ہوں جس کی بنا پر میں جانور اور انسان میں فرق کر سکتا ہوں. صحیح ہے. تو جانوروں کی بھی کیا ثقافت نہیں ہوتی ہوگی, ایسی ڈیولپڈ سوسائٹی نہیں ہوتی. اسی طرح سے انسان کی سوسائٹی بھی جو ہے اس کے ماضی سے منسلک ہوتی ہے, وہ اس طرح سے بنتی ہے. اگر میں ہر نارمس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے چلتا چلا جاؤں گا اور ہمارے بچے بھی یہی کرتے چلے جائیں گے تو یہ ایک جیسی جنریشنز ہی ہیں جن کی کھیپ نکلتی چلی جائے گی. یعنی پروڈکٹیوٹی آف ہیومن بینگس جو ہے وہ ایک صرف کھیپ ہوگی, آپ کے اوپر لاٹ جمع ہو رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. آپ نے گودام لگایا انسانوں کا, اس سے زیادہ انسان کچھ نہیں. لیکن انوویشن ضروری ہے, چیزوں کی تحقیق ضروری ہے, جدید معاشرے میں رہتے ہوئے آپ کو چیزوں کو جدید انداز میں دیکھنا ضروری ہے تاکہ آپ جو ہے اپنے آپ کو ویل گرومڈ اور سوسائٹی کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے جو ہے پریپیئر کر سکیں اپنے آپ کو. اچھا, یہاں پر مجھے ایک بات یاد آ گئی, ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ڈسکس ہو رہا تھا گھر پہ. تو ایک خاتون ہے جو گھر میں کام وغیرہ کرتی ہیں, ان کے بیٹے کو شروع میں جب وہ چھوٹا سا تھا 2-2.5 سال کا, تو بہت پرابلم رہی. تو اب اس بچے کے بارے میں پتہ چل رہا ہے, وہ ماشاء اللہ سیٹ ہو گیا, اس کا علاج ہو گیا. اب اس بچے کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ وہ اسکول گوئنگ ہو رہا ہے نا, اسکول میں جا رہا ہے. تو وہ ایک نارمل سے اسکول میں انہوں نے لگایا, ان خاتون نے, ان کی جتنی حیثیت تھی اس کے حساب سے. تو وہ بچہ جو بول رہے ہیں ایکسٹرا آرڈنری نکل رہا ہے, مطلب وہ چیزیں جو اس نے نہیں پڑھی اس کے بارے میں بھی وہ جانتا ہے. اب یہ کیسے پاسبل مجھے نہیں پتا. پھر اس کے بارے میں وہ خاتون خود بتا رہی کہ یہ تو بہت چھوٹا سا تھا, جب سے قرآن شریف جو ہے نا خود اس نے کہیں سے سیکھا نہیں, اس نے پڑھنے لگ گیا. تو یہ قدرتی طور پہ اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے. تو اگر قدرتی طور پہ کسی کو کوئی پاورز مل جاتی ہیں تو پھر وہ بندہ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کچھ پاور مل گئی یا کچھ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت مل گئی, تو پھر عام جو دوسرے بندے ہیں وہ دوسرے کیسے اس سے مقابلہ کریں گے یار. اس کو تو قدرتی طور پہ اتنی بڑی نعمت مل چکی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سپر نیچرل کانسیپٹ ہے کہ سپر نیچرل کہ کسی میں کوئی بہت زیادہ خاص صلاحیتیں موجود ہیں. تو مجھ کو شکل ایسا لگتا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا جب وہ شروع میں اپنے جو ہے ایک ایج سے گزر رہا ہوتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ سارے بچے ہی اس وقت سپر نیچرل, ایوری چائلڈ سپر نیچرل. اب کیا ہے, اس کو معاشرہ ایسا ملتا ہے, اطراف ایسا ملتا ہے, اس کی گرومنگ ایسی کی جاتی ہے کہ اب وہ بچہ جو ہے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کال لاتے ہوئے کوئی کام نہیں کر پاتا ہے, یا کر لیتا ہے تو وہ ہم سب میں منفرد ہو جاتا ہے, نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے ایسا نہیں کہ وہ بچہ سپر نیچرل ہے, اس کو معاشرے نے وہ اپرچونٹی نہیں دی, اس کو اس کے اطراف کے لوگوں نے وہ اپرچونٹی نہیں دی. اس کی وجہ سے اس کا سپر نیچرلسٹک پہلو جو تھا, اس کی پرسنالٹی جو تھی وہ مدھم ہوتی چلی گئی, آہستہ آہستہ ختم, اور وہ بھی عام لوگوں کی طرح. تو میرے خیال میں سپر نیچرل ہر کوئی ہوتا ہے. میں بھی اپنے آپ کو اگر بچپن میں سوچوں تو کچھ چیزوں کے بارے میں مجھے ایسا لگتا ہے میں بہت ہی زبردست سوچ رہا تھا, لیکن وہ میں سب کچھ تو نہیں کر پایا. اس کی وجہ سے میرا جو معاشرہ تھا, جو میرے اطراف کا منظر تھا, جس سوسائٹی میں موو کر رہا تھا, ہو سکتا وہاں پہ ان چیزوں کی ویلیو یا ان چیزوں کی پروموشن موجود نہیں تھی کہ میں اپنے آپ کو صحیح سے ایکسپوز کر پاتا. اس ایکسپوز نہ کرنے کی وجہ سے اب میرے پاس وہ والی جو تخلیقی چیزیں تھیں وہ مدھم پڑتی ہیں. یعنی یار شکیل, میں سوچتا ہوں میں ایک رائٹر ہوں, اچھا نہیں ہوں برا ہوں, یا اچھا ہوں برا ہوں, جو بھی ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے میں صرف لکھنے کا کام کر سکتا ہوں. مجھے تحقیق میں مزہ آتا ہے, مجھے لکھنے میں مزہ آتا ہے, مجھے وجودیت کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کو فل ٹائم دے دوں. تو مجھے ایسا لگتا ہے شاید میں کچھ اچھا کر پاؤں, لیکن مجھے یہ مواقع پوری طرح نہیں مل پا رہے. یعنی میں اپنے آپ کا کہیں نہ کہیں قتل کر رہا ہوں, میں اپنی اصلیت کا قتل کر رہا ہوں, میں سوسائڈ کر رہا ہوں. تو اس حوالے سے خالی میرے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں کوئی سپر نیچرل ہوں, یہ مسئلے سے ہر کوئی گزر رہا ہوتا ہے. لیکن پھر ہماری یہ مٹیریلسٹک سوسائٹی بچوں کو ایک ایسے راستے پہ لگا دیتی ہے کہ ان کے تخلیقی پہلو تو ختم ہو جاتے ہیں, وہ بس ایک عام اور معمول بہا زندگی گزارنے لگتے ہیں. اور میرا خود بہت دل چاہتا ہے کہ مطلب میں سوچتا ہوں جب میں صبح سو کے اٹھتا ہوں شکیل, تو میرے اندر 100 خیالات چل رہے ہیں ریگارڈنگ کہ جن کو میں چاہتا ہوں ان کو میں اپنی تحریریں بنا کے لکھنا شروع کر دوں, لیکن میری مصروفیت ایسی ہوتی ہے میں نہیں لکھ پاتا. تو
तो मैं रोज़ अगर मैं तुझे एक हफ्ते में शकील 2 तहरीरें सुना रहा हूँ ना अपनी लिखी हुई, तो यार शकील उसके अलावा उन 2 के अलावा 98 तहरीरें ऐसी हैं जिनका मैं कत्ल कर देता हूँ, मैं लिखता ही नहीं। तूने मेरी 2 तहरीरें नहीं सुनी, तूने मेरी 98 तहरीरों के कत्ल के बारे में तुझे आगाही नहीं थी। ये कितना ज़्यादा जो है सेक्रीफाइस भी कर रहा है। तो यानी कहीं ना कहीं मैं अपने आप को उस तरह से लेके ही नहीं चल पा रहा जिस तरह से मुझे लेके चलना चाहिए। तो मेरे ख्याल में एक ये वजह है। लेकिन ये कैफियत इंसानी कैफियत है। फिर वही बात आएगी कि जानवर के पास इक्वालिटीज़ ही नहीं है। तो अगर हम भी जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारने लगे तो फिर तो ज़िंदगी बहुत आसान भी हो जाएगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो जाएगा, फिर तो आप वैसे ही चलते हो। लेकिन हम क्योंकि इंसान हैं और हम अच्छा सोचते हैं, तो हमको उसको लेते हुए तमाम तर इनोवेटिव और कॉन्सेप्शन पर मबनी चीज़ों पे जो है उनका ख्याल करना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ अच्छा डिलीवर करें और माशरे को जदीद अंदाज में ग्रूम करने का और उसको डेवलप करने की कोशिश करें। सही। लेकिन यार ये जो तेरी बात जो तूने आखिरी में बात की कि यार हर बच्चा सुपर नेचुरल होता है, उसके अंदर ये होती है ये वाली अलामात या ये अल्लाह ताला ने उसको ये नेमत से नवाजा होता है हर बच्चे को, तो फिर सारे बच्चे ज़्यादातर नालायक या ज़्यादातर नाअहल कैसे निकल जाते हैं? सिर्फ मतलब सालों में या सदियों में शायद कोई एक ऐसा बच्चा मिलेगा जो आपको ऐसी जिसके पास ऐसी सुपर पावर होती है। बड़ी हर एक मुश्किल से बच्चे होता है चमन में दीदावर पैदा, इस तरह का वो क्या मैं तो मुझे लगता है शायद वो ऐसा नहीं है। ये शायद अल्लाह ताला ने, ये मेरी सोच बता रहा हूँ तेरी बात से इख्तिलाफ करते हुए, कि अल्लाह ताला ने शायद कुछ लोग हैं जिनको इन नेमतों से नवाजा है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी इसके साथ ही ताला तो शकील हम लोगों का ये मानना है जो मुनसिफ है ना, इंसाफ करने वाला, तो अगर अल्लाह ताला ने कुछ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाया है और कुछ को जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बनाया, ऑर्डिनरी बनाया, तो जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो तो फिर ये कह सकते हैं कि फिर हमसे कोई डिमांड भी नहीं की जाए, अल्लाह ने मुझे ऑर्डिनरी बनाया, तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाया ना, तुम कुछ करो। तो ये सवाल तो फिर अल्लाह ताला पे कहीं खड़ा ना है कि अल्लाह ताला ने सही से चीज़ें नहीं बांटी। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर शकील को इस जगह पे इस क्वालिटी में अल्लाह ताला ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाया तो मुझे नहीं बनाया, लेकिन मुझे किसी और जगह पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये वाला इंसाफ का निज़ाम हो सकता है अल्लाह ताला ने इस तरह से रखा। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि एक शख्स को बिल्कुल ऑर्डिनरी बना दिया इनफरादी सतह और एक को बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दिया। कहीं ना कहीं सबको वो जो गॉड गिफ्टेड चीज़ों का कॉन्सेप्ट है, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है इस तरह से कि किसी को कुछ गिफ्ट दिया हो, किसी को अल्लाह ताला ने कुछ गिफ्ट दिया हो, लेकिन अब वो उस गिफ्ट को कितना कबूल करके और कितना आगे लेके चल सकता है, ये जो है देखना होगा। कि ऐसा तो नहीं कि वो उसका वो पहलू या उसके अंदर जो वो चीज़ें पाई जाती हैं उसकी शख्सियत में, उनको इतना गिरा दिया जाए या इतना मध्यम कर दिया जाए कि उसको अपनी सलाहियतों को मंजर आम पे ना ला सके। तो मेरे हिसाब से तो इस तरह का मैं मतलब सोच रहा था। बाकी बताए बात। चलें ठीक है, फिर इस पर अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है और इसके साथ ही आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले एपिसोड के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना